بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی بندہ اعتکاف پہ بیٹھ گیا ہے تو اس کے لیے اعتکاف کے مسائل کو جاننا بھی جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو آج جن مسائل کو ہم بیان کریں گے وہ ہیں وہ مسائل جن کی وجہ سے اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، اعتکاف جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور اعتکاف جو ہے پھر باقی نہیں رہتا۔ اعتکاف کو فاسد کرنے والی چیزوں میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے بلا عذر مسجد سے باہر نکلنا، چاہے 1 منٹ کے لیے ہو چاہے اس سے زیادہ ہو، لیکن بغیر عذر کے، بغیر شرعی عذر کے جو ہے وہ اگر کوئی مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کے اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کے دوران جو ہے صرف اگر کوئی عذر ایسا ہے جو مثلاً قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، پیشاب وغیرہ کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ جانا جو ہے وہ درست ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے جو ہے باہر جائے گا تو اس سے اعتکاف جو ہے فاسد ہو جائے گا۔ پہلا مسئلہ جو آتا ہے کہ حاجت طبعی کے لیے جا سکتے ہیں بندے نہیں۔ حاجت طبعی سے مراد جو ہے وہ پیشاب کے لیے، پخانے کے لیے، استنجا کے لیے، وضو کے لیے، اگر غسل فرض ہوا ہو تو اس کے لیے باہر جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے اور یہ کام کر سکتا ہے، لیکن پیشاب وغیرہ کے لیے اگر جا رہا ہے تو مسجد کے ساتھ متصل اگر کوئی واش روم ہے تو اس سے کوئی استعمال کرے، زیادہ دور جانا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر نہ ہو مسجد کے ساتھ کوئی متصل واش روم تو تب جو ہے وہ دور جا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ آتا ہے کہ اگر بیت الخلاء جو ہے وہ مشغول ہو، مثلاً بندہ جاتا ہے مسجد سے تو وہاں بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو آیا وہاں کھڑا ہو سکتے ہیں بندے یا نہیں؟ تو وہاں انتظار کے لیے بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ فارغ ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ وہاں پر ٹھہرے نہیں بلکہ وہاں سے فوراً جو ہے وہ نکل آئے۔ دوسرا مسئلہ کہ قضاء حاجت کے وقت یا واپسی پر کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں نہیں۔ ایسی بات کر سکتے جس کے لیے ٹھہرنا نہ پڑے، ہاں زیادہ لمبی گفتگو ہو جس کے لیے ٹھہرنا پڑے تو ایسی گفتگو جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ بھی بلا عذر کے جو ہے مسجد سے باہر شمار ہوگا۔ تو اس لیے چلتے چلتے جو ہے اگر کسی سے کوئی بات کر لی، مختصر سی بات کر لی تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اعتکاف پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایسا ہی شرعی حاجت کی وجہ سے بھی مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، مثلاً جس مسجد کے اندر بندہ اعتکاف پہ بیٹھا ہے وہاں جمعہ جو ہے وہ نہ ہوتا ہو اور دوسری جگہ جو ہے وہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ دوسری مسجد کی طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن راستے میں وہ ٹھہرے نہیں بلکہ وہاں پہنچ کر سنتیں وغیرہ ادا کرے اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ دوبارہ اپنی جگہ واپس آئے، اور راستے میں جو ہے وہ اگر چلتے چلتے کسی سے بات کر لی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اگر ٹھہرنا پڑ رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ پھر اعتکاف جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، فاسد ہو جائے گا۔ ایسی ہی اذان اعتکاف کے بیچ میں جو ہے بندہ اذان بھی دے سکتا ہے، اور پہلے تو مسجدوں سے جو اذان کی جگہ ہوتی تھی وہ باہر ہوتی تھی تو باہر جانا پڑتا تھا، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ آج کل جو ہے مسجدوں کے اندر ہوتے تو اذان دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ غسل کر سکتا ہے بندہ اعتکاف کے بیچ میں یا نہیں؟ تو فرض غسل کے علاوہ کوئی بھی غسل جو ہے وہ اعتکاف کے بیچ میں درست نہیں ہے، چاہے وہ جمعے کے لیے ہو، چاہے وہ ٹھنڈک کے لیے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، تو باقی غسل جو ہے وہ اعتکاف کے درمیان نہیں کر سکتا۔ صرف جو ہے وہ اگر غسل فرض ہوا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ بیت الخلاء جا سکتا ہے اور غسل کر سکتا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ گرمی کسی کو لگ رہی ہو یا جمعے کے لیے اگر غسل کر رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی دیر میں وہ استنجا کرتا ہے تو اتنی دیر میں جو اپنے اوپر 2-3 لوٹے جو ہے وہ ڈال دے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اعتکاف پر بھی اثر نہیں پڑے گا اور اس کا غسل بھی جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اتنی دیر میں جو ہے جتنی دیر میں استنجا ہو سکتی ہے تو اتنی دیر میں اپنے اوپر جو ہے وہ پانی بہا سکتا ہے، لیکن پانی بہانے کے بعد جو ہے فوراً نکل آئے اور سیدھا اپنی جگہ واپس آ جائے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ اعتکاف کے دوران جو ہے وہ کون سے کام جائز ہے۔ کھانا پینا جو ہے وہ جائز ہے، ضرورت کی بات کرنا جائز ہے، کپڑے تبدیل کرنا بھی جائز ہے، معتکف کا اپنی نشستگاہ کے ارد گرد گھومنا پھرنا بھی جائز ہے، برتن وغیرہ دھونا بھی درست ہے، سونا بھی مسجد کے اندر درست ہے، اپنا نکاح یا کسی اور کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا بھی جو ہے وہ درست ہے، خوشبو لگانا بھی درست ہے،
तेल लगाना भी दुरुस्त है। मोतकिफ़ का मस्जिद में अपनी जगह तब्दील करना, पहले एक जगह बैठा था तो दूसरी जगह भी जा सकता है। बक़द्र ज़रूरत जो है वो बिस्तर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उस कदर। औरत के एहतिकाफ़ की हालत में बच्चे को दूध पिलाना भी दुरुस्त है। ऐसी कंघी करना वग़ैरह जो है वो भी दुरुस्त है मस्जिद के अंदर भी, लेकिन मस्जिद के अंदर अगर हैं तो नीचे कालीन पर कोई कपड़ा वग़ैरह बिछा लें, ताकि मस्जिद के अंदर जो है बाल वग़ैरह ना गिरें। मस्जिद में किसी मरीज़ का मुआयना करना या कोई नुस्ख़ा किसी के लिए लिख के देना, लेकिन ये तब दुरुस्त होगा अगर कोई डॉक्टर वग़ैरह बैठा है तो बग़ैर उजरत के अगर ये काम करेगा तो ये दुरुस्त है, वरना जो है अगर उजरत पर करे तो मकरूह होगा। ऐसे ही अगर किसी का गुज़र और बसर जो है वो अपने मामलात के ऊपर है, आक़द के ऊपर है, तो ऐसा शख़्स जो है वो अपने बेع और शिरा का सामान तो मस्जिद में नहीं ला सकता, लेकिन आक़द जो है वो मस्जिद के अंदर ये कर सकता है और तिजारत जो है वो कर सकता है, लेकिन मस्जिद के अंदर जो है वो तिजारत का सामान लाना जो है वो दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही साबुन, खाने पीने, धोने के बर्तन और मुताले के लिए किताबें जो है वो रखना भी दुरुस्त है। अब एतिकाफ़ के दरमियान में कौन से काम जो है ममनू और मकरूह है? बिलाल ज़रूरत बातें करना ये भी मकरूह है। मस्जिद की बिजली, गैस वग़ैरह पानी का बेजाए इस्तेमाल करना, ज़्यादा इस्तेमाल करना ये भी मकरूह है। ज़रूरत से ज़्यादा सामान मस्जिद में रखना या बखेर देना मस्जिद के अंदर, सिगरेट पीना जो है ये भी, या हुक्का वग़ैरह पीना या जो भी चीज़ें हैं तो वो पीना जो है वो दुरुस्त नहीं है, ये मकरूह है। एतिकाफ़ की हालत में फ़ुहूश या बेकार और झूठी किस्से कहानियाँ या इस्लाम के ख़िलाफ़ मज़ामीन या ऐसी किताबें पढ़ना जिसके अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें या फ़ुहूश बातें हो, या अख़बारात पढ़ना जिसके अंदर बेमक़सूद बातें होती हैं, तो ऐसी चीज़ें करना जो है वो दुरुस्त नहीं है, ये चीज़ें करना मकरूह है। ऐसे ही उजरत के साथ किसी के लिए हिजामत कराना या खुद जो है वो किसी से बनवाना। हाँ, अगर बहुत ही ज़रूरत हो बाल कटवाने की तो ऐसी सूरत के अंदर इसका तरीक़ा उलमा ने ये लिखा है कि मुअतकिफ़ तो मस्जिद के अंदर रहे, लेकिन जो बाल काटने वाला है मस्जिद से बाहर जो है वो रहे, तो इसी सूरत के अंदर जो है वो हिजामत भी करवा सकते हैं, बाल वग़ैरह भी कटा सकता है।